قابل صد احترام حضرات علماء اہل سنت، واجب التعظیم حضرات سادات کرام، حضرت پیر سیدنا حیدر شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارکہ کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے اجلاس میں تشریف فرما میرے تمامی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، میری عزت عصمت ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الی اشرف الانبیاء والمرسلین، فاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، جام نگر شہر میں اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک کثیر تعداد ہے۔ ان اولیاء کرام میں صاحب عرس حضرت سیدنا حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی گرامی بھی ہے۔ بہت قدیم اور پرانے بزرگوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ غالباً جب سے جام نگر شہر کی اساس و بنیاد رکھی گئی، ان دنوں سے یہ ذات گرامی اور ان کے مریدین، شاگردوں، متوسلین، چند اور بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، اور ایک عرصہ تک یہاں اہل ایمان، اہل عقیدت برابر عقیدت اور محبت سے
ان کی بارگاہ میں شرف حاضری حاصل کرتے رہیں، مگر محب گرامی ہمدرد اہل سنت والجماعت جناب حاجی علی مست منڈپ والے، انہوں نے حضرت کے عرس کا اہتمام کیا اور تقریباً کئی ایک سال گزر گئے، بڑے اہتمام سے عرس منعقد کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس سال جو شامیانہ اور پنڈال وغیرہ اور ڈیکوریشن کو دیکھا تو لگتا ایسا ہے کہ اس سال اور انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جناب حاجی علی صاحب کی اس محبت کو، ایثار کو شرف قبول عطا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور انہیں اس میں برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے۔ تقریباً 2 خطاب آپ حضرات نے سماعت کیے۔ ویراول سے تشریف لائے ہوئے ہمارے اور آپ کے مہمان حضرت مولانا محمد صدیق صاحب اور حضرت مولانا محمد فیصل صاحب، مولانا سلیمان صاحب نے خطاب نہیں کیا، حالانکہ میں نے ان سے گزارش کی کہ تھوڑی دیر آپ ارشاد فرماتے بہتر تھا، مگر انہوں نے وقت کی نزاکتوں کے پیش نظر قلت وقت کو دیکھتے ہوئے مائک میرے حوالے کر دیا، ورنہ ماشاءاللہ حضرت کا خطاب میں بھی سننے کا ذوق رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عرفان میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور منبر پہ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، سادات کرام اور سربراہان اہل سنت تشریف فرما ہے۔ خطبہ مسنونہ مسعودہ مبارکہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک سلیس آسان ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے تعلق سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر آئیے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اور کمال محبت و تمام عقیدت کے ساتھ بارگاہ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان نعت پاک کے 2 شعر میں، ایک شعر دعائیہ ہے، التجا کے لیے ہے، گزارش کے لیے، اور ایک شعر ہے وہ فضیلت کا ہے، منقبت کا ہے، اللہ والوں کی عزت و تکریم کا ہے۔ جو التجا ہے، دعا ہے، گزارش ہے، اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ
واسطہ پیارے کا ایسا ہو، واسطہ پیارے کا، اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کا طفیل، ان کا وسیلہ اور ان کا صدقہ، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، مطلقاً علی الاطلاق اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی فرد روئے زمین پر کہیں بھی موت سے قریب ہو، موت کے حوالے ہو، تو اے پروردگار، اے رحمان رحیم، تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، گزارش ہے، عرض ہے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ فاجر ہم بولتے ہیں نا فسق و فجور، نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، اسلام کے احکام کو ترک کرنا، نمازوں سے دور رہنا، جھوٹ کہنا وغیرہ۔ اگر اس طرح سے گناہوں میں منہمک بندہ رہتا ہے، نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے لیے فاسق اور فاجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ فاسق ہے، یعنی فسق کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، رب کی طاعت بجا لاتا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتا نہیں ہے، اللہ تعالی سے ڈرتا نہیں ہے، جو طبیعت میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، لحاظ نہیں رکھتا کسی کا، شرم و حیا سے کام نہیں لیتا، بے باک ہے، بے خوف ہے، اور اس کی جسارت نے، اس کی بے باکی اور بے خوفی نے اسے رب تبارک و تعالیٰ کا اس قدر نافرمان بنا دیا ہے کہ وہ شرعاً فاسق و فاجر ہو چکا ہے۔ فاسق و فاجر حضرت مولانا علامہ سلیمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، شہر قاضی، کہ شریعت میں جس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، جس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اور فاجر بھی اسی نہج اور اسی ڈھنگ کے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اللہ تعالی کی طاعت نہ کرے، فرائض، واجبات اور سنتوں سے اپنا دامن بچائے، نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے، اور اللہ کے بندوں کا تو برابر خیال رکھتا رہے، اپنی دنیا کا برابر خیال رکھتا رہے، اپنے جسم اور اپنی زیب و زینت کا برابر خیال رکھتا رہے، اپنی آرائش اور اپنی تمام تر دنیاوی باتوں کا پورا خیال رکھتا رہے، اگر خیال نہیں ہوتا اسے تو اپنے ایمان کی سلامتی کا خیال نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا تو عقیدے کی پختگی کا خیال نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا خیال نہیں ہوتا، فرائض کی ادائیگی کا خیال نہیں ہوتا، دنیا میں منہمک ہے، گناہوں میں منہمک ہے، آخرت کی طرف، قبر کی طرف، موت کی طرف اسے کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس حال میں اس کی موت ہوگی، اس حال میں اس کی موت ہوگی تو یقیناً عذاب نار کا مستحق ہوگا، قبر کے حوالے ہوگا،
وہیں سے تکلیف کا آغاز ہوگا، وہیں سے سزا کا آغاز ہوگا، اور اللہ والے بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء اعظام، محققین، مدققین، مجتہدین، مجددین، اغواث، اقطاب، یہ وہ مقدس ترین روئے زمین پر رہنے والے اللہ کے بندے ہیں جو امت مسلمہ کی بھلائی ہر لمحہ طلب کرتے ہیں، ہر گھڑی امت کی اچھائی طلب کرتے ہیں، وہ امت کو برائی سے دور دیکھنا چاہتے ہیں، وہ امت کو فسق و فجور سے دور دیکھنا چاہتے ہیں، وہ امت کو نفس کی خواہشات اور اس کی تابعداری سے دور دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دیکھنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سیرت اور سنت پر عمل پیرا دیکھنا چاہتے ہیں، جہنم سے دور دیکھنا چاہتے ہیں اور جنت سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی مکمل کوششیں، کاوشیں، لگاتار ان کی محنتیں ہوتی ہیں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے، اور جو مجدد ہوتے ہیں ان کا بھی یہی مشن ہوتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت تجدیدی ذمہ داریوں کو کس شان سے پورا کرتے ہیں، اس نظم کی دعا اس شعر میں کہتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا۔ اب دیکھیے یہ اہل سنت والجماعت کا ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، معمول ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معززین، مقربین، اولیاء کاملین کا وسیلہ لیتے ہیں، خلفائے راشدین کا وسیلہ لیتے ہیں، صحابہ کرام کا وسیلہ لیتے ہیں، اہل بیت پاک کا وسیلہ لیتے ہیں، امام حسن مجتبی کا وسیلہ لیتے ہیں، شہید کربلا حضرت امام حسین کا وسیلہ لیتے ہیں، اور ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے جو دعائیں کی جاتی ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے۔ اب دیکھیے سنی کی قید لگائی، یہ عرف ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو سچا مسلمان ہے، اور جو مذہب اہل سنت والجماعت پر کار بند ہے، اس کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مختصر اس کو ہم اور آپ سنی کہتے ہیں۔ اور جو سنی، اب دیکھیے سنی جو لفظ بنا ہے کس سے بنا ہے؟ حضرت قبلہ مولانا سلیمان صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے یہ لفظ بنا ہے، منسوب ہے سنت کی طرف، اضافت ہے سنت کی طرف، نسبت کتنی مبارک چیز کی طرف ہے، نسبت اور اضافت کتنی مبارک چیز پر ہے کہ جس کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے میری سنت سے محبت کرے، میرے طریقہ سے محبت کرے، میری سیرت سے محبت کرے، اور میرے کردار و عمل سے محبت کرے۔ تو نسبت دیکھیے آپ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید سکندر باپو صاحب قبلہ قادری برکاتی تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس حیدر سولی، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں یہاں پہ۔
تشریف رکھیں آپ. درود شریف. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ العظام و اصحابہ الفخام صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین. میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ سنی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے. یعنی کتنی مقدس شے سے ہماری اور آپ کی نسبت و اضافت ہے کہ جو جس شے سے لگا رہتا ہے، جس سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. تو حضرات اکابرین، بزرگان دین، اولیاء کاملین اور جناب دستگیر محبوب سبحانی غوث الورا کی تعلیمات کو دیکھیے، سلطان الہند عطا رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات کو دیکھیے، اور حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کو دیکھیے. انہوں نے ہمیں احساس دلایا کہ تمہاری حیثیت دیکھو، تمہارا سٹیٹس دیکھو، تمہارا منصب دیکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اور مومن مسلم کے ساتھ ساتھ ایک لفظ تمہارے لیے، تمہاری شناخت، تمہاری پہچان کے لیے لفظ سنی تمہیں دیا گیا. تو تمہیں خود کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نسبت تو ہے ہماری سنت کی طرف، اور کام ہم کر رہے ہیں غلط، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو ستایا جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اہل و عیال کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزیں ہیں جو سنت کے سراسر خلاف ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں احساس دلایا، ایک کہ اے لوگوں، چونکہ ہماری نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہے، یعنی دراصل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی امت کے اولیاء کا وسیلہ لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں بارگاہ سمدیت میں، اے اللہ تعالیٰ جب جہاں جس وقت سنی مرے، یعنی ان کا آخری وقت آئے، دنیا سے وہ رخصت ہو، تو مولا تعالیٰ ایسا کرم کر دے، ایسا فضل فرما دے، ایسی دستگیری فرما دے، ایسی مہربانی فرما دے کہ وہ موت سے پہلے بیدار ہو جائے اور اس کے دل میں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور دنیا سے زیادہ اس کی رغبت آخرت کی طرف ہو جائے. مولا تعالیٰ اس کے ذہن و فکر اور قلب میں، روح میں تیرے خوف کی تجلیاں پیدا کر دے. اے اللہ تعالیٰ تیری خشیت کے انوار پیدا کر دے، اس کے دل میں مولا تعالیٰ تیری سچی محبت پیدا کر دے.
تیرے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے اور گناہوں سے وہ تائب ہو جائے، گناہوں سے رجوع کر لے، اب اس کے بعد وہ توبہ کرے، توبہ نصوحہ، اور پھر کوئی گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، تیری طاعت میں لگا رہے، اس کی زندگی میں یہ خوشگوار انقلاب آ جائے اور وہ سنور جائے، سدھر جائے، تو مولا پھر اسے تو موت دے، اور پھر کرامن کاتبین جو فرشتے برابر نامہ اعمال لکھتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں اور بدیاں درج کرتے ہیں، جب توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا سچا مومن بندہ ہو جائے، نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جائز کمائے، جائز کھائے، ماں باپ کو راضی رکھے، بیوی بچوں کو راضی رکھے، اہل و عیال کو راضی رکھے، پڑوس میں یعنی اہل سنت والجماعت سے اس کا رشتہ ناتا رہے اور ان کی رضا جوئی کرتا رہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھے، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھے، اور آخرت کی طرف اس کا ذوق اور شوق ہمیشہ راغب رہے، کہ جب چیپٹر فنش ہو رہا ہو تو لاسٹ اس کی رپورٹ یہ ہو کہ تھا تو فاجر مگر نیک ہو کے گیا، تھا تو فاسق مگر اچھا ہو کر کے گیا، تھا تو برا مگر توبہ نصوحہ کر کے گیا، رب تعالیٰ کو ناراض کر رہا تھا مگر رو کر گر گرا کر سجدے کر کے رب کو راضی کر کے گیا، پیارے نبی کو منوا کر کے گیا، رب کی رحمتوں کو۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، ایک بالش، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتی ہے۔ یہ تو تفہیم کے لیے ہے کہ اگر بندہ بڑھنے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ ابھی آپ اٹھے بھی نہیں، ابھی آپ نے وضو بھی نہیں کیا، ابھی آپ کا قدم آگے نہیں بڑھا، مگر آپ کا عزم بالجزم ہے، آپ کا ارادہ پکا ہے، پختہ ہے کہ انشاءاللہ نماز کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، مؤذن نے اذان دے کر کے مجھے آگاہ و متنبہ کر دیا ہے، اب میں ضروری حاجت سے فارغ ہو کر وضو کروں گا، اب وضو کر کے قریب کی مسجد میں جا کر کے بعد جماعت فجر پڑھوں گا، مگر اتفاق سے کم نصیبی سے کہیں اس کو چوٹ لگ گئی، پیر پھسل گیا اور فریکچر ہو گیا اور سیدھا وہ ہاسپٹل پہنچ گیا، اور اس کے بعد اسے اس کا بڑا رنج رہا، افسوس رہا، اور جس طرح سے بھی ممکن تھا اس نے کوشش کی کہ میں نماز ادا کروں، مگر چونکہ اس کی نیت مکمل تھی، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے۔ اچھی کیوں ہے؟ کہ نیت میں اخلاص ہے، ارادہ کامل ہے، اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، خلوص ہے، اللہ کے لیے جذبہ ہے، للہیت ہے، اور اتفاق سے وہ کام نہ کر سکا تو اللہ اس کی نیت کے پیش نظر اس کو اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے پیش نظر اسے اجر دے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر، بدر کا جو لوکیشن ہے، کبھی آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہو یا کوئی گیا ہو اور اس نے وہاں کے مناظر آپ کے موبائل میں سینڈ کیے ہو، بہت عجیب و غریب وہاں کا منظر ہے۔ پہاڑوں میں کچھ پہاڑ تو ایسے ہیں کہ جس کے پتھر نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں، اور کچھ 2-3 بڑے پہاڑ ہیں، وہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں اور اس پر باریک ریتا اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ جیسے سردیوں کے موسم میں پہاڑوں پہ برف کی چادر تن جاتی ہے،
اس طرح سے وہاں ریگستان میں ہوائیں چلتی ہیں اور ہواؤں کی وجہ سے ریگزار جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ دھیرے دھیرے پہاڑوں کی اونچائی طے کر کے پہاڑوں کے اوپر تک پھیل جاتا ہے یہ ریتا، اور دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آٹے کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، پہاڑ آٹے کے بنے۔ تو جنگ بدر میں صحابہ کرام جو جا رہے تھے اس میں کچھ صحابہ چلتے چلتے پہاڑوں کو دیکھ کر کے آپس میں اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، اور تبصرہ میں ایک صاحب نے کہا کہ کاش اللہ نے مجھے اتنا سارا آٹا دیا ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقدار میں آٹا دیا ہوتا تو میں سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا۔ اب ان کے گھر میں 10 کلو آٹا نہیں تھا، ان کی جیب میں کوئی زیادہ دینار و درہم نہیں تھے، وہ کوئی کیپیبل نہیں تھے، سکشم نہیں تھے، صاحب ثروت نہیں تھے، مگر یہ ان کی نیکی کا جذبہ ہے، یہ ان کا خلوص ہے، یہ ان کی پاکیزہ نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی خاطر پیش کرنے کا یہ ان کا مقدس جذبہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کاش پروردگار عالم مجھے اس مقدار میں آٹا عطا فرماتا تو یہ سارا آٹا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، ایک صاحب نے جا کر کے اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ آپ کے فلاں صاحب نے، فلاں صحابی نے ان پہاڑوں کو دیکھا، دیکھ کر کے اپنی طرف سے یہ بات کہی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی ملکیت میں اس قدر آٹا نہیں ہے، اس کے اختیار میں اس مقدار میں آٹا نہیں ہے، مگر اللہ کے لیے جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے اس مقدار میں آٹا صدقہ کرنے کی جزا اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی۔ اس لیے الحمدللہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، آج کے آپ حالات دیکھ رہے ہو، پورے ملک میں ایک بڑی الجھن ہے، لوگوں میں خوف بھی ہے، چنتا بھی ہے، جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی طرف سے ایسے ایسے کچھ قوانین وضع کیے جاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور اس کے احتجاج میں پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے، پردرشن بھی ہوتا ہے، دھرنا بھی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے جاں بحق بھی ہو گئے، مگر ان لوگوں میں ذرہ برابر اس کا کوئی پوزیٹیو اثر نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو قانون بنا لیا ہے اب جلد از جلد اس پہ عمل واری ہوگی اور مسلمانوں کو پریشان کریں گے۔ ہوتا ہے تاریخ میں ایسا دور آیا ہے، بہت سے دور آئے ہیں، مسلمانوں کو ستایا گیا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ڈرنا ہے، زیادہ خوف کرنا ہے تو اللہ سے خوف کرو۔ ایک کرسی والے سے، یہ طاقت والے سے اتنا ہم نہیں ڈریں گے، خوف ہوگا، فطری طور پر خوف ہے، مگر ہم زیادہ ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ ہر بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے، اور مولا تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس سے ڈریں اور اس کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، کونیا، ترکی کا شہر ہے کونیا، شاید کچھ لوگ گئے ہوں گے، ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ناچیز کو ہوا ہے ترکی میں۔ اس زمانے میں تاتاریوں کا زمانہ تھا، یہ جو RSS والے ہیں یہ آج کے تاتاری ہیں،
یہ سب ان کے آبائی کی آبا تھے. کون؟ وہ تاتاری. اتنے شہروں کو اجاڑ دیا، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا، بستیوں کو تہس نہس کر دیا، اور شہروں کا پورا جغرافیہ چینج کر دیا، برباد کر دیا. وہ برباد کرتے 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 یہ لشکر کونیا، پورا شہر قلعے میں بند تھا، پورے شہر پر قلعہ تھا، اور سپاہی فوجی لوگ قلعے پر چڑھ چکے تھے، قلعے کی دیوار سے لگ چکے تھے، اور جو کچھ دفاعی قوت تھی اس کو پورے طریقے سے تیار کر رہے تھے، اور دروازوں پر پہرا لگا دیا تھا، دروازے بند کر دیے، اور مخالفوں کی، دشمنوں کی فوج نے آ کر کے چھاؤنی لگا کر کے محاصرہ شروع کر دیا، کارڈن کر دیا پورے شہر کو. اب پورے شہر میں لوگ بیچارے پریشان ہو گئے، ہراساں ہو گئے، رونے لگے، بازاریں بند، راستے بالکل سناٹا، گھروں کے دروازے بند. مگر حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت کم باہر نکلتے تھے، نماز وہیں خانقاہ کی مسجد میں پڑھتے تھے. کہیں ضرورت ہے محفل میلاد شریف کی، کہیں ضرورت ہے مسلمانوں کو ہدایت دینے کی، تو آپ تشریف لے جاتے، ورنہ بلا ضرورت اور بغیر کسی دینی امر کے، دینی غرض و غایت کے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے. زیادہ تر خانقاہ میں رہتے تھے، اور قریب ہی مسجد تھی. خانقاہ آپ کا مدرسہ، خانقاہ آپ کا ادارہ، خانقاہ آپ کا دارالافتاء، خانقاہ ہی آپ کی تمام تر خدمات کا مرکز. علماء آتے، صوفیاء آتے، طلباء آتے، طالب آتے، یہیں آپ سے ملتے. اب جب دشمن کی فوج نے شہر کو نرگے میں لے لیا تو لوگ بیچارے رونے دھونے لگے، اور سن رہے تھے کہ اس شہر کو برباد کیا، وہاں قتل کیا، اس شہر کو برباد کیا، وہاں قتل کیا. یہ سلسلہ بڑھتے 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 کونیا تک آیا. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی اتنے سارے شہر اجڑے ہیں اور اتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کو تہہ تیگ کیا گیا ہے، تب ہمارا بھی وقت آ گیا ہے، اب ہمیں بھی یہ لوگ تہہ تیگ کریں گے. پریشان حضرت اپنا ایک مسلح، عصا اور تسبیح لے کر کے خانقاہ سے باہر آئے، اور بازار جو سب بند تھا، گلیاں سونی تھی، گشت کرنے لگے، اور مسلموں کے محلے میں جانے لگے، دروازوں کو دستک دینے لگے. لوگوں نے دیکھا، ارے حضرت آج تو سب گھروں میں پناہ گزین ہو چکے ہیں، اور آپ جو خانقاہ میں رہتے تھے آج محلے میں نکلے ہو، بازار میں آئے ہو. حضرت آپ کو اطلاع نہیں، خبر نہیں، کیسا انقلاب آ گیا ہے؟ قاتل نے شہر کو نرگے میں لے رکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ سب کچھ مجھے پتا ہے، اسی لیے تو میں خانقاہ چھوڑ کے باہر نکلا ہوں. باہر اس لیے نکلا ہوں کہ گھروں میں بیٹھ کر کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں. عورتوں سے کہو کہ وہ گھروں میں رہیں، اور تم آؤ مسجد میں، آؤ میری خانقاہ میں، آؤ مدرسہ میں، آؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں، بزرگان دین کے مزار پہ آؤ، اور وہاں رب کو یاد کرو، رب کو مناؤ، رب کی رحمت کو آواز دو، آنسو بہا کے، گر گڑا کے، توبہ کر کے رب کو راضی کرو. اور زندگی کی خیرات مانگنی ہے تو رب سے مانگو، زندگی کی بھیک مانگنی ہے تو رب سے مانگو، سلامتی پانا ہے تو رب سے مانگو، حفاظت پانا ہے تو رب سے مانگو، اور قاتلوں سے امن و امان چاہیے تو رب سے مانگو. وہ گفتگو فرمائی. اللہ اکبر. اب ولی کا تو ایک ایک لفظ بڑا نرالا ہوتا ہے. لوگوں نے آپ کی بات سے کچھ اثر لیا، اور اس کے بعد لوگ باہر آئے، آپ پھر آگے بڑھ گئے. بڑھتے بڑھتے جو قلعے کا دروازہ تھا وہاں تشریف لے گئے. تو وہاں تو پورے فوجیوں نے قلعے کو نرگے میں لے رکھا تھا. اندر شہر کے فوجی، کونیا کے فوجی، کیونکہ باہر تو دشمن ہے. لیکن حضرت کو دیکھ کر کے وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ حضور یہاں کیوں تشریف لائے؟
آپ تو خانقاہ میں رہتے ہو، مدرسہ میں رہتے ہو، مسجد میں رہتے ہو، آج تو بڑا ہنگامہ ہے حضور، دشمن نے گھیر لیا ہے، پتہ نہیں کب وار کرے، کب حملہ کرے۔ ہم لوگ یہاں جب تک ہماری سکت ہے، جب تک طاقت ہے، ڈیفینس اور دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور آپ خانقاہ میں تشریف لے جاؤ۔ کہا نہیں، آج میرا وقت خانقاہ میں بیٹھنے کا نہیں ہے، اب میں شہر کے باہر نکلوں گا۔ کہا حضور آپ قوم کی امانت ہیں، اسلاف کی یاد ہیں، حضور آپ شہر کی زینت ہیں، مسلمانوں کی رونق ہیں، یہ ظالم بڑے بیہودہ ہیں، بڑے بے باک ہیں، آپ کا کوئی یہ لوگ خیال نہیں کریں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ باہر نہ جائیے۔ کہا جو رب کو منظور ہوگا وہ ہوگا، جو رب کو منظور ہوگا وہ ہوگا، مجھے جانے دو۔ حضرت کے اصرار پر وہ مجبور ہو گئے اور دروازے کا جو فاٹک تھا کھول دیا۔ بہت بڑا قلعہ تھا، بہت بڑا دروازہ تھا، مگر اس میں ایک چھوٹا سا فاٹک جو ایک شخص کے آنے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت باہر گئے اور حضرت نے کہا دروازہ بند کر لو، اب جب میں آواز دوں، دستک دوں، تب کھول لو۔ اب حضرت کو کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی حزن و ملال کا اثر، نہ خوف کا اثر۔ اللہ اکبر۔ حضرت چلتے رہے، ایک طرف قلعے کا دروازہ، دوسری طرف فوج، قلعے پر فوج یہ منظر دیکھ رہی ہے، ایک طرف دشمن کی چھاونی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لشکر ہے، اور لشکر کا امیر سربراہ اپنے ایک ممتاز خیمے میں بیٹھ کر اپنے وزیروں، مشیروں، بہادروں کے ساتھ بیٹھا ہے، مگر دیکھ کر کے وہ بھی تھوڑا غور و فکر میں پڑ گیا، یہ کون ہے؟ ہمارے خوف سے کوئی قلعے سے جاگنے کو تیار نہیں، ہمارے خوف کی وجہ سے لوگ مکانوں میں بند ہو چکے ہیں، ہمارے خوف کی وجہ سے لوگوں کو آنکھوں کے سامنے موت کا بھیانک اندھیرا نظر آتا ہے، لوگ ہوش کھو بیٹھے ہیں، اور یہ کون ہے جو اتنا جری ہے، اتنا بہادر ہے، ہم سے نہیں ڈرتا، ہم سے خوف نہیں کھاتا، میدان میں آیا۔ حضرت نے مصلی بچھایا اور قبلہ کی طرف رخ کیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نافرمانی نہ کرو، فسق نہ کرو، فجور نہ کرو، حرام چیزوں کو استعمال نہ کرو، ناجائز چیزوں کو استعمال نہ کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، رب کو راضی کرو، رب کے نبی کو راضی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کو راضی رکھو، اہل و عیال کو راضی رکھو، حق کماؤ، جائز کماؤ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو، گر گڑاؤ، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کرم کا سائبان پیدا کر دے گا۔ جب حضرت اب نماز بھی کیسی یار، سبحان اللہ، ہماری نماز تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کبھی سرب سجدہ میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، کبھی سرب سجدہ میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح، وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح، نا آشنا ہو چکی ہے اس سے تیری جبی۔ اب آشنائی دے تیری جبی کو، ذوق دے تیرے دل کو، کردار دے تیری ذات کو، تاکہ دنیا میں خوشگوار تیرے لیے انقلاب پیدا ہو جائے۔ حضرت کی نماز، ایک نماز تو ہماری آپ کی ہے، اللہ قبول کرے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو بھی نماز کی طرف رغبت دے۔ حدیث جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی صورت و شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے سے قریب 4 مہینہ پہلے
حاضر خدمت ہوئے تھے. یہ حدیث شریف جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، مگر جس طرح سے آپ کا ایک معمول تھا کہ اکثر و بیشتر کسی نہ کسی انسان کی صورت میں آتے تھے. اب کی دفعہ ایک اجنبی شخص اور انسان کی صورت میں آئے، اور روایت حضرت سرکار عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ ثم قال اخبرنی عن الاسلام. جبرائیل امین علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں آیا، اور روایت میں بتایا گیا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل، ایک مرد، ایک شخص، ایک انسان. اب میں آپ سے یہ پوچھوں، علماء کرام تو جانتے، بخوبی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھ سے علم و عمل میں بہت آگے ہیں. میں تو ان لوگوں کا خوشہ چی ہوں، کپس بردار ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا، آپ سے میں پوچھوں کہ جبرائیل علیہ السلام انسان ہے، جن ہے یا فرشتہ؟ تو آپ ایک زبان ہو کر جواب دو گے، نہ انسان ہے نہ جن ہے بلکہ فرشتہ، ملک مقرب. میں آپ سے عرض کروں کہ فرشتہ آگ سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے. آپ کہیں گے نہیں، فرشتہ نہ آگ سے بنا ہے، فرشتہ نہ مٹی سے بنا ہے، فرشتہ نور سے بنا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، اور نوریوں کے سردار سید الملائکہ ہے، ذو القوت المتین، حضرت روح امین، حامل وحی الہی، صاحب سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. مگر وہ بار بار انسان بن کے آئے تاکہ لوگ حضور کی حقیقت کو سمجھیں کہ اے لوگو، یہ بس ظاہر تو تمہارے جیسے ہیں، مگر تم میں کوئی ان جیسا ایک نہیں ہے. یہ بشر تو ہیں مگر بے مثال بشر ہیں، یہ انسان تو ہیں مگر ایسے انسان ہیں کہ پوری دنیا انسانیت میں ان کا جواب نہیں ہے. گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ترجمانی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہیں، ہے نا ہمارا عقیدہ، مگر نور بھی ہے، بشر بھی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی بشر بھی ہے اور نور بھی ہے، اس لیے کہ قرآن نے بشر بھی کہا ہے، نور بھی کہا ہے. مگر نور ایسے کہ نوریوں میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، اور بشر ایسے ہیں کہ عالم بشریت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. لمیات نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. نہ نوریوں میں آپ کا جواب ہے، نہ بشریت میں آپ کا کوئی جواب ہے. مگر ہم جب نور کہتے ہیں تو وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، مودودی،
یہ طرح طرح کے باطل فرقوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے پر کالک پیدا ہو جاتی ہے اور انہیں پسند نہیں آتا، فوراً سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال نہیں ہوتا بلکہ اعتراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نور کیسے کہہ دیا، وہ تو بشر ہیں، اور جو بشر ہیں وہ نور نہیں، اور جو نور ہے وہ بشر نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب کبھی جبرائیل امین کا ذکر حدیثوں میں پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ نے بار بار اس نور کو بشر بنا کے بھیجا اسی عقیدے کی تفہیم کے لیے، اسی عقیدے کی تفہیم کے لیے کہ کہیں کوئی تمہیں ورگلا نہ دے، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے، کوئی تمہیں ادھر ادھر نہ کر دے۔ اس لیے جبرائیل امین کو جو نوری ہے بشریت کے لبادے کے ساتھ بھیجا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل تو بار بار نوری ہونے کے باوجود بشر ہو کر کے آئے تو کوئی اعتراض نہ کرے، اور ہمارے نبی ایک مرتبہ بشر ہو کے آ گئے تو اعتراض کر دیا۔ حضرات سنیے، اس میں ایک سوال ہے اخبرنی عن الاسلام، دوسرا سوال ہے اخبرنی عن الایمان، تیسرا سوال ہے اخبرنی عن الاحسان، چوتھا سوال ہے اخبرنی عن الساعہ، اور پانچواں سوال ہے اخبرنی عن امارتها۔ حدیث بہت طویل ہے مگر یہاں جو میرا مقصود ہے عبادت، اللہ والوں کی عبادت، بزرگوں کی عبادت، ولایت والوں کی عبادت۔ یہ سوال ہوا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں، خبر دیں، ہدایت دیں، رہنمائی فرمائیں کہ حسن عبادت کیا ہے، اعلیٰ رتبہ کی عبادت کیا ہے، شریشٹھ درجے کی عبادت۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر خشوع خضوع اور نہایت توجہ کے ساتھ، اس طرح سے اللہ کی عبادت کر ان تعبد اللہ کأنک ترا، جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ رتبہ نہ ملے تو دوسرا اور آخری یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ درجہ نہ ملے کہ تو رب کے جلووں کو دیکھ تو تیرے دل میں کم سے کم اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں رب کے جلووں کو نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے۔ میں تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کہتا ہوں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں ہاتھ باندھ کر کے ثنا پڑھتا ہوں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھتا ہوں یا امام کی اقتداء میں خاموش کھڑا ہوں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں رکوع میں ہوں، میں سجدہ میں ہوں، میں قعدہ میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ اگر یہ یقین دل میں ہے تو تمہاری نماز انشاءاللہ ہر لحاظ سے مکمل ہوگی۔ اب اسی معیار کی نماز تھی جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اب دشمن سامنے ہے، تلوار، تیر، بھالا، نیزہ، برچی وغیرہ موت کا سارے سامان سامنے ہے، اور ادھر ذرا برابر کوئی خوف نہیں ہے، مگر وہ سربراہ تھا، سپہ سالار تھا، اس کے تیور بدل گئے، کفر بھڑک اٹھا اور نفس انا تڑپ گئی، اہنکار اس کا آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا، کہنے لگا اس کو میں ایسی موت ماروں گا کہ آج کے بعد کوئی اس طرح سے میرے سامنے آ کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایک تیر انداز کو بلایا، اے فلاں ادھر آ، تیرے ترکش میں جتنے تیر ہیں جا گھوڑے پہ بیٹھ کے قریب جا اور سارے تیر سے اس کا جسم چھلنی کر دے۔ حکم سنا، تیز رفتاری سے آیا گھوڑے کی پیٹھ پہ اور سبا رفتاری سے پہنچا حضرت کے قریب،
مگر حضرت ہے کہ سبحان اللہ تلاوت ہو رہی ہے، جمال الہی کا مشاہدہ ہو رہا ہے، گویا رب سے ہم کلام ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں، ادھر کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ قریب آیا، گھوڑے سے اترا اور ایک تیر نکال کے کمان میں لگایا اور بڑی تیزی سے تیر چھوڑا، بڑی تیزی سے تیر آیا، یہاں یہ کھڑا ہے اور ادھر حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور تیر بڑی تیزی سے نکلا، مگر قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب دیکھیے ترکش میں جتنے تیر تھے یکے بعد دیگرے، وہ تیر چلاتا رہا، تیر قریب آتا رہا، مگر لباس کو بھی تیر نے ٹچ نہیں کیا، لباس کو بھی ٹچ نہیں ہوا اور تیر نیچے گر گیا، ترکش کے سارے تیر خالی ہو گئے اور نیچے ڈھیر ہو گئے۔ دوسرا ترکش لایا، چاروں طرف تیر ہی تیر۔ تب وہ جو سپہ سالار تھا، سربراہ فوج تھا، اسے احساس ہوا کہ آج تک جتنے مسلمانوں کو ہم نے تہہ تیگ کیا ہے، آج تک جتنے مسلمانوں کو ہم نے موت کے حوالے کیا ہے، یہ مسلمان اس کیٹیگری کا نہیں ہے، یہ لگتا ہے بہت کامل مسلمان ہے۔ جو مسلمانوں کے بارے میں ہم جو سنا کرتے تھے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، یہ انہی میں سے ایک لگتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا اور قریب ہوا، کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور دعا کو پورا فرما کے ہاتھ چہرے پہ مل دیا، اور اس کے بعد ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا، اللہ اکبر، کیا نگاہ تھی یار! حضرت نے دیکھا تو اس کو بھی احساس ہوا کہ اس کی نگاہ میں بہت بڑا پاور ہے۔ کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہنا یہ ہے کہ ہم نے آج تک نہ جانے کتنے تم جیسے مسلمانوں کے جسموں میں تیر ڈال کر کے جسموں کو چھلنی کر دیا ہے اور موت کے حوالے کر دیا ہے، مگر آج تمہاری ذات سے ہم نے ایک عجیب اور غیر فطری چیز کا مشاہدہ کیا۔ تیر تمہارے جسم کے قریب آتا ہے مگر تمہیں لگتا نہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون سا کرشمہ ہے تمہارے پاس، کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ کہا کرشمہ کیا ہے میرے پاس، طاقت کیا ہے؟ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرے رب کی نماز پڑھتا ہوں، اور میرے رب کی نماز کا یہ کرم ہے کہ اللہ نماز کی بدولت میری حفاظت تم جیسے ظالموں سے کرتا ہے۔ تیر تمہارا، ہاتھ تمہارا، کمان تمہارا، لیکن اس کے باوجود تمہارا تیر ہمارے جسم میں ٹچ نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کی طرف سے میری حفاظت ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اور گفتگو میں حضرت جلال الدین رومی نے کچھ ایسے راز بتا دیے کہ اس کے دل میں وہ راز اتر گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت کے قدموں میں گرتا ہے اور کہا کہ آج تک کوئی تم جیسی شخصیت مجھے نہیں ملی تھی جو مجھے بے گناہ لوگوں کے خون بہانے سے بچائے، ظلم کرنے سے بچائے۔ آپ نے مجھے بہت زبردست مدد فرمائی ہے، اور بس آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا دو۔ اللہ اکبر! آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ قاتل تھا، بے دین تھا، لیکن جب اسلام کو ایک ذات میں دیکھا، اسلام کی رانائی کو ایک ذات و کردار میں دیکھا، اسلام کی صداقت کو ایک ذات کے آئینے میں دیکھا، تو کفر نے دم توڑ دیا، شرک ختم ہو گیا، انا مسمار ہو گئی، اور جذبہ حق دل میں پیدا ہو گیا۔ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس کی پوری فوج نے کلمہ پڑھا۔ اب وہ جو حضرت سے معذرت طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں سے کہو کہ اب وہ نہ ڈرے، اب ہم ان کے مہمان ہیں، وہ آئیں اور ہم سے ملیں، ہم ملنے کے مشتاق ہیں۔ حضرت نے کہا انتظار کرو، میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں۔
وہی مسلح دوش پہ، ہاتھ میں تسبیح، عصا ہاتھ میں، اور دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ رب کا ذکر، رب کا احسان، رب کا شکر کرتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں تو اندر وہ بےتاب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا جلال الدین۔ ہم نے دروازہ کھول دیا، تشریف لائے حضور، جلدی آ جاؤ۔ حضور آپ کہے اتنی دیر ہوئی، انہوں نے کچھ کیا نہیں؟ کہا کہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے تھے، وہ کیا بہت کچھ، مگر رب نے ہماری حفاظت فرمائی۔ رب کی رحمت کو ہم منانے میں کامیاب ہو گئے، رب کو راضی کرنے میں میں بھی کامیاب ہوا، اور اندر رونے والے بھی کامیاب ہوئے، مسجدوں میں جانے والے بھی کامیاب ہوئے، توبہ کرنے والے بھی کامیاب ہوئے، ماؤں بہنوں بہو بیٹیاں جو گھر کے مصلی میں سجدہ ریز ہیں ان کا سجدہ بھی کامیاب ہو گیا، اور شہر میں منادی کر دی کہ اب وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، اب وہ تمہارے قاتل نہیں ہے، اب وہ تمہارے بھائی ہیں، اسلام لا چکے ہیں اور باہر تمہارے ملنے کے لیے مشتاق کریں۔ حضرات دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ۔ اب دوسرے شعر کی تشریح کا یہ موقع ہے نہیں، 1:20 بج چکے ہیں۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو شرف قبول عطا فرمائے، اور جتنے میرے بھائی بزرگ جوان بچے میری مائیں بہنیں آئیں، علماء کرام خطبہ اہل سنت جلوہ بار ہوئے، مفتیان کرام آئے، سادات ذوی الاحترام آئے، اور جناب حاجی علی مست منڈپ والے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ مستی سلامت رکھے اور اس کے روزگار میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت حیدر شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ فیوز و برکات سے اس کا چمن آباد رہے اور یہ اہتمام ہوتا رہے، آپ اور ہم آتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے صدقے میں ہم سب کو صراط مستقیم پر، دین حنیف پر، مذہب مہذب، مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے۔ آج کے دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک حقہ پر سختی سے قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھا بنا دے، گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، اور دشمن طاقتیں جو ہمیں ڈرا رہی ہیں، ہمارے لیے، ہمارے وجود کے لیے خطرے کھڑے کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے خطرات سے غوث پاک کے صدقے میں اور ہندوستان کی روحانیت کے تاجدار حضور غریب نواز کے صدقے میں، اولیاء کرام کے صدقے میں ہم کو، آپ کو، ہماری بستیوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، دکانوں کو، مکانوں کو، ہمارے جملہ مفاد کو اللہ محفوظ رکھے، سلامت باکرامت رکھے، جب تک رہیں پکے اہل سنت والجماعت بن کے رہیں، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، سلے کلیوں سے بچ کے رہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سچے علمبردار بن کے رہیں، اور جائیں تو الحمدللہ ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور آخرت میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گنہگاروں کو شفاعت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں جانے انجانے کوئی چوک، کوئی خطا بھول ہوئی ہو